بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دسمبر 2013 کی 15 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے لیونگ ان فالس ہوڈ۔ فالس ہوڈ میں جینا۔ آج کل جو مسلمان ہیں ساری دنیا میں، ان کا کیس یہی ہے۔ Present Muslims are living in falsehood. It is our mission to enable them to live in reality. آج جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ present Muslims are living in falsehood. It is our mission to enable them to live in reality. یہ ٹاپک آج کا پیپر دیکھ کر میرے ذہن میں آیا۔ آج یعنی 15 دسمبر کا یہ انگلش ڈے ہے۔ اس میں ایک نیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 killed in بنگلہ دیش clashes. 10 killed in بنگلہ دیش clashes. اس خبر سے میرا مائنڈ ٹرگر ہوا، اور پوری 500 سال کی مسلم ہسٹری جو ہے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں، وہ میرے سامنے آ گئی، اور پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہسٹری اس ماڈرن ایج میں۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں مسلمانوں اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی مسلم ہے، دونوں میں ٹکراؤ چل رہا ہے، اور 10 آدمی مر گئے ابھی اس وقت کی خبر میں۔ ابھی آگے کیا خبریں آئے گی دیکھیے آپ، کتنا مرنے والے بڑھیں گے۔ وہاں گھر جلائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ اس میں 10 آدمی مر گئے اور کتنے زخمی ہوئے، آگے کتنے مریں گے۔ تو میں نے ایسے سوچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک سیریز آف وائلنس۔ دیکھیے 500 سال کی ہسٹری کو آپ لے کر سوچیے۔ اس ملک میں پہلے مغلوں اور راجاؤں کے درمیان لڑائی ہوئی، وہاں بلڈ شیڈ ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے کچھ مسلم علماء کے تجویز پر افغانستان کے مسلم رولر نے حملہ کیا اور مراٹھوں اور سکھوں سے لڑائی کی۔ اس کے بعد دیکھیے مسلم علماء کے فتوے کے مطابق مسلمان برٹش امپائر سے لڑ گئے، وہ لڑائی چلتی رہی۔ پھر پارٹیشن کی تحریک چلی، اس میں مسلم اور ہندو کا ٹکراؤ ہوا، یہاں تک کہ ملک بٹا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان لڑائی ہوئی، دونوں مسلم کنٹری ہیں۔ اور اس کے بعد خود پاکستان اور بنگلہ دیش میں کیا ہے کہ سو کال اسلامسٹ اور لبرل مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، مارے جا رہے ہیں لوگ۔ ٹھیک ایسے ہی ایجپٹ میں ہو رہا ہے اور دوسرے مسلم کنٹریز میں لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آخر لڑائی کیوں؟
سینکڑوں سال سے لڑائی کیوں؟ جبکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں. یو کین ناٹ ریفر اینی پازیٹیو ریزلٹ آف آل دیز وائلنسز. کیوں؟ پھر کیوں ہے؟ دیکھیے اسی بیچ میں پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے اسی بیچ میں کئی دوسرے واقعات ہوئے. مثلاً دیکھیے جرمنی میں ہٹلر کی لیڈرشپ میں لڑائی چھیڑی انہوں نے. ان کا ماننا تھا کہ جرمنی کو رائٹ ہے کہ وہ پورے یورپ پر رول کرے. لیکن پھر اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی. یعنی وہ لڑائی کو چھوڑ کر کے پیس پر آ گئے. ناؤ جرمن نیشن از لیونگ ان پیس. دے ابینڈن آل دیٹ وائلنس. فرانس کو لیجیے. فرانس افریقہ پر رول کر رہا تھا. افریقہ کہتا تھا وہ ہماری کالونی ہے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ فرانس نے چھوڑ دیا یہ مائنڈ. ناؤ فرانس از ایمرجنگ ایز اے پیسفل کنٹری. ایسے آپ جاپان کو دیکھیے. جاپان واز انوالوڈ ان وائلنس ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار. ناؤ جاپان از اے پیسفل کنٹری. دے آر پراسپرنگ. تو دوسرے ملکوں کو, دوسرے قوموں کو آپ دیکھیے کہ وہ لڑتے پھرتے ہیں پھر پیس پر آ جاتے ہیں, اور مسلمانوں کی لڑائی جاری ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب دیکھیے یہ ہے کہ یہ جو قومیں ہوتی ہیں, یعنی جو آسمانی وحی پر جو قومیں بنتی ہیں, جیسے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی الہی پر ان کی تشکیل ہوئی ہے. تو ایسے قوموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے زوال کے زمانے میں وہ فالسوڈ میں جینے لگتی ہیں, عقل میں نہیں. اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ یہود کو دیکھیے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان اگلے زمانے میں یہود کی طرح ہو جائیں گے, یہود کو فالو کریں گے. لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تو یہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہود کے دور زوال جیسے ہو جائیں گے. زوال کے زمانے میں یہود کا جو حال ہوا تھا وہی تمہارا حال اب تمہارے زوال کے زمانے میں ہو جائے گا. تو زوال کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک تالمود میں ایک قصہ ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری قوم سے سب کچھ چھیننا مگر اس سے عقل مت چھیننا, ریزن مت چھیننا. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ, جب ہم چھینتے ہیں تو عقل ہی تو سب سے پہلے چھینتے ہیں. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے حقیقت میں دور زوال کی بات. یعنی اللہ نہیں چھینتا. ایسا نہیں کہ اللہ قصداً چھینے کسی سے کوئی چیز. دور زوال میں عقل چھن جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے. دور زوال میں عقل چھن جاتی ہے. عقل کیوں چھنتی ہے؟ کیونکہ دور زوال میں امتیں جو ہیں وہ فخر پر جینے لگتی ہیں, فخر ماضی پہ جینے لگتی ہیں. کیونکہ پریزنٹ میں ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں. پریزنٹ دور زوال میں امتوں کا حال یہ ہوتا کہ پریزنٹ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو ماضی کو لے کر کے ان کو ماضی کے فخر پر جینے لگتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارا دین سب سے کامل, ہمارے نبی سب سے افضل, ہماری امت خیر امت, ہماری تاریخ سب سے بڑی تاریخ, ہمارا قرآن سب سے بڑی کتاب.
یہ سب کا ہے فخر کے آئٹم ہے، فخر کے آئٹم. تو اسی کو لے کر کے یہ لگتی ہیں، اور ان کا سارا جو ہوتا ہے سرمایہ، جو اسٹ، وہ پرائڈ، فخر ہوتا ہے. تو یہودیوں کا دیکھے دور زوال میں یہ ہوا، تو جو کتابیں لکھ کی گئی ہیں جن کا نام ہوتا ہے جوئش سپریمیسزم، یعنی یہود کی برتری، جوئش سپریمیسزم. اب تو یہودی نکل گئے اس سے، کیونکہ یہودی یورپ امریکہ گئے، وہاں ان کا انٹریکشن ہوا ان قوموں سے، اور انہوں نے سائنس پڑھی، ماڈرن علم پڑھا، تو یہودی بدل گئے. آج کا یہودی وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، آج کا یہودی ڈفرینٹ ہے. لیکن مسلمان ٹھیک ٹھیک اسی پر ہیں. اب مسلمانوں کا دین جو ہے مسلم سپریمیسزم پر بیس کرتا ہے. آج کا مسلمانوں کا جو مذہب ہے مسلم سپریمیسزم ہے، اسلام نہیں ہے وہ. اسی کو میں کہتا ہوں لیونگ ان فالس ہوڈ. تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اسی وقت عقل چھن جاتی، جو اللہ نے کہا عقل چھین لیتے ہیں ہم. تو جب ایسا ہوتا ہے تو عقل چھن جاتی، یعنی کسی معاملے میں وہ ریزن کو اپلائی نہیں کرتے، ریزن کو اپلائی نہیں کرتے. اور کرسچن ان کو سب سے برا لگتا ہے، سنتے نہیں کرسچن، کیونکہ کرسچن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کے فالس ہوڈ کا گنبد جو ہے وہ ڈیمالش ہونے لگتا ہے. جو بنا رکھا ہے انہوں نے فالس ہوڈ کا گنبد، یعنی اپنی دین کو لے کر، اپنے پیغمبر کو لے کر، اپنی ہسٹری کو لے کر، اپنی کتاب کو لے کر، اپنی امت کو لے کر، یہ فالس ہوڈ کا گنبد بنا رکھا ہے. جب کوئی کرسائز کرتا ہے اس پر تو بھڑکتے ہیں، کیونکہ اسی پر تو ان کی بنیاد ہے، اسی پر تو ان کی وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو تنقید کے معنی ہے ریزن کو اپلائی کرنا. واٹ از کرٹیسزم؟ کرٹیسزم کا مطلب ہے ریزن کو اپلائی کرنا. یہ جو آج کل مسلمانوں میں ہے ایلیگیشن اور سب و شتم، برا بھلا کرنا، یہ تنقید نہیں ہے، یہ تو گالی گلوچ ہے. وہ مسلمان آج کل جانتے ہی نہیں کہ واٹ از کرٹیسزم. کرٹیسزم مینس اپلائنگ دا ریزن. گالی گلوچ کا نام تنقید نہیں ہے. تو ریزن کو جو اپلائی کریں گے تو وہ مسلمانوں کو برا خراب لگے گا کہ ہم گنبد اٹھا رہا ہے. مثلاً دیکھیے اس وقت مسلمان کہاں ہیں؟ اپنے اکابر پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اسلاف پر کھڑے ہوئے ہیں سارے مسلمان. اب اگر آپ کرٹیسائز کریں کہ اکابر نے غلطی کی تو بھڑکیں گے، کیونکہ وہی تو ان کا سب کچھ سرمایہ ہے، وہی تو ان کا سرمایہ ہے. تو اس لیے یعنی ریزن کو اپلائی کرتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فالسوٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر پاتے وہ. تو جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں وہ ریزن کو ایبسلیوٹ سمجھتے ہیں. جو سیکولر لوگ ہوں گے وہ ریزن کو ایبسلیوٹ سمجھیں گے، وہ کہیں نہ کہیں ریزن کو اپلائی کریں گے. یہ جرمنی نے، فرانس نے، جاپان نے ریزن کو اپلائی کیا تو لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن جو یہ امتیں ہوتی ہیں یہ ہر چیز کو عقیدہ بنا لیتی ہیں، عقیدہ. تو ان کے یہاں لڑائی کو رزلٹ کو لے کر جج نہیں کیا جاتا. یہ جو مسلمان ہیں وہ رزلٹ کو لے کر اپنے لڑائی کو جج نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لڑائی کو جہاد کہیں گے. جہاد کا نام رکھ دیں گے، لڑائی کا نام رکھ دیں گے جہاد، اور پھر یہ بنائیں گے عقیدہ کہ جیے تو غازی، برے تو شہید، ہر حال میں فائدہ فائدہ، تو لڑو خوب لڑو خوب لڑو. ان کے لیے لڑنا کیا ہوتا ہے کہ جنت میں جانا، حوروں سے ملاقات کرنا. ان کا لڑنے کے معنی نہیں کہ کوئی ہلاکت ہے. وہ اپنے مرنے والوں کو کہیں گے شہداء. اگر آپ ان کو کہیں گے مقتولین تو بھڑکیں گے وہ کہ یہ تو شہداء ہیں، مقتول کیسے کہتے ہو ان کو.
کیونکہ ان کا جو گنبد ہے فالسہوڈ کا وہ ڈیمالش ہوتا ہے. یہ ہے مسئلہ. اب میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف لے چلتا ہوں، وہ ہے علم. مسلمانوں میں دیکھیے اس علم کے نام سے کیا ہے؟ فنی بحثیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ علم کا مطلب ہوتا ہے دانش، حکمت، ریزن، وزڈم. جانتے ہی نہیں مسلمان. جتنی کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے وہاں تک جتنی بھی کتابیں ہیں، سب میں دانش ہدف ہے. صرف عبدالرحمن بن خلدون کی کتاب مقدمہ، اسی میں ہم کو دانش ملتی ہے، وہ بھی ابتدائی درجے کی دانش. آج جو دانش ہے، آج کا وزڈم جو ہے، آج کا جو سائنس ہے، اس کے لحاظ سے مسلمانوں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی. کسی کو انکار ہو تو بتاؤ مجھے کون سی کتاب ہے وہ جو ماڈرن سائنس کے اسٹینڈرڈ پر پوری اترتی ہو. کیوں؟ وہ تو جی رہے ہیں اپنے خوش فہمی میں، امانی میں جی رہے ہیں. ان کے یہاں تو یہ ہے کہ بس دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پانی بولو تب بھی جنت مل گئی، لا الہ زبان سے بول دو تب بھی جنت مل گئی. یعنی خام خواہ لڑائی چھڑو مرو تب بھی شہید ہو گئے. یہ ہے فالسہوڈ. ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو لڑ کر کے جنہوں نے اپنی جانیں دی، ان کو اگر آپ شہید نہ بولے تو کہیں کہ تم بے حرمتی کر رہے ہو ہمارے اکابر کی. اگر ان کو شہید کے بجائے آپ مقتول کہیں تو غصہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو ان کو جنت میں ان کا مال ریزرو کیے ہوئے ہیں. دس از واٹ اے کال لیونگ ان فالسہوڈ. تو اس وقت مسلمانوں کا جو کیس ہے وہ فالسہوڈ میں جینے کا کیس ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کو فالسہوڈ سے نکالیں، ان کو ریئلٹی میں جینا سکھائیں. اب دیکھیے، قرآن کو پڑھیں آپ، حدیث کو پڑھیں آپ، تو علم کی بہت اہمیت ملے گی آپ کو اس کو. لیکن وہاں کیا کر رکھا ہے لوگوں نے؟ علم کو بنا رکھا علم سے مراد علم دین. اس لیے عقلی غور و فکر ختم. مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی ہے کہ ریشنل تھنکنگ ان کے اندر سرے سے ہے نہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ پریزنٹ ورلڈ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو ریشنل تھنکنگ کو جانتا بھی ہو کہ واٹ از ریشنل تھنکنگ. کس کو انکار کو نام پتا ہے اس کا مجھے. ان 200 سالوں میں میرے نزدیک ایک بھی مسلمان نہیں پیدا ہوا جو جانتا بھی ہو کہ واٹ از ریشنل تھنکنگ. کیوں؟ پورا معاشرہ فالسہوڈ میں جی رہا ہے. جب پورا معاشرہ فالسہوڈ میں جی رہا ہو تو اس میں پیدا کیسے ہوں گے لوگ؟ ہر چیز کے درکان نمک رفت نمک شد. تو دیکھیے، اب حدیث میں آتا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اب یہاں پر کیا کر دیا؟ علم مطلب ہے علم دین، عقل کو خارج کر دیا اس کو. یعنی عقلی غور فکر اسلام مسلمانوں کے یہاں ہے ہی نہیں. یعنی یہاں علم کا مطلب لیتے ہیں علم دین، تو عقلی غور فکر سے کوئی تعلق اس کا نہیں. بس فنی بحث ہے، فقہی بحث ہے، اسی کو سمجھتے علم سمجھتے ہیں وہ. اچھا، کچھ لوگوں نے اس میں کیا کیا کہ کچھ علماء نے کہا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم دین، ایک ہے یعنی علم جسم، یعنی علم طب. دین کا علم اور طب کا علم، بس اسی کو علم سمجھا انہوں نے. کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن میں دیکھیے آیت ہے، سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس آیت سے صاف طور معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور علم ہے، علم الآفاق. کیسی عجیب بات ہے. اس آیت سے یہ چیز صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ایک اور علم ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں علم الآفاق.
وہ کیا ہے؟ علم یہ سائنس. ماڈرن سائنس از علم الآفاق. آفاق کماتے ہیں. آفاق کا مطلب ہوتا ہے کائنات، کاسموس. نیچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو سائنس کیا ہے؟ سائنس نیچر کی اسٹڈی کرتی ہے، کاسموس کی اسٹڈی کرتی ہے، کائنات کی اسٹڈی کرتی ہے. تو یہاں علم الآفاق سے مراد وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائنس. لیکن مسلمانوں کا حذف ہے، وہ حذف ہے. یعنی آیت قرآن میں موجود ہے لیکن کوئی اس پہ ڈسکور نہیں کر سکا کہ علم الآفاق سے مراد ہے علم سائنس. کیوں؟ عقلی غور و فکر کا ماحول نہیں. مسلمانوں میں عقلی غور و فکر کا ماحول نہیں. پوری تاریخ میں ایک کتاب لکھی گئی جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ عقلی غور و فکر اس کے اندر ہے، حجت اللہ البالغہ، حالانکہ بالکل ہی یعنی یہ بیس لیس دعویٰ ہے. وہ عقلی غور و فکر ہے ہی نہیں. وہ جس کو اس میں انکار ہو مجھ کو اس پیج کو پتہ ہے کہ اس پیج میں عقلی غور و فکر ہے. میں بتاؤں گا اس کا تجزیہ کر کے. تو چونکہ مسلمانوں میں عقلی غور و فکر ختم ہو گیا، اس لیے ایسے لوگ پیدا نہ بند ہو گئے جس کے اندر ریشنل تھنکنگ ہو، جس کے اندر عقلی غور و فکر ہو، باتوں کو سوچیں. اچھا، اگر ایسا ہوتا، اگر مسلمانوں کے اندر عقلی غور و فکر کا ہوتا، ریشنل تھنکنگ ہوتی، تو کیا کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ رزلٹ پر جج کرو، رزلٹ پہ جج کرو کہ کیوں لڑائی بھڑائی جب اس میں کوئی ہم پا نہیں رہے ہیں. یہاں تک کہ ہماری لڑائیاں کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، پیلسٹائن کو لیجیے. سارے عرب فلسطین کے ایشو پر سارے عرب جڑے ہوئے ہیں. کوئی عرب نہیں ہے جو فلسطین کے ایشو سے جڑا ہوا نہ ہو. اب دیکھیے 1948 میں وہاں پر بالفور ورڈکٹ کے تحت پیلسٹائن کا پارٹیشن ہوا. رفلی ہاف دے گا یہود کو، آدھا دے گا عربوں کو. بس بھڑک اٹھے. پورا الاخوان المسلمون جو ہے وہ پوری اسی کے بیس پہ تو کھڑی ہوئی، فلسطین کے بیس پر. اور لڑائی، یہود کے خلاف لڑائی، مارو ان کو، سمندر میں ڈھکیلو، سرنگی کو پھر پار. دیکھیے، اگر عقلی غور و فکر ہوتا تو سوچتے کہ قرآن میں خود یہ آیت موجود ہے کہ پیلسٹائن یہود کے لیے اسائن کنٹری ہے، اسائن لینڈ ہے. جس طرح بائبل کے مطابق پیلسٹائن ان کے لیے پرامسڈ لینڈ ہے، خود قرآن کا مطلب ان کے لیے اسائن لینڈ ہے. تو اگر مسلمان 800 سال تک وہاں رول کرتے رہے، اب بھی آدھا صرف ان کو دیا ہے، آدھا پھر بھی عربوں کے پاس ہے. دیر از مور دین جسٹ. عقل اگر اپلائی کرتے تو وہ، لیکن پھر لڑنے لگے. اچھا، اس کے بعد جمال الدین افغانی کے زمانے میں کیا ہوا؟ سویز کنال کا جو کمپنی تھی جس نے لیز پر جس کو دیا گیا تھا سویز کنال کا انتظام لیز پر، تو ابھی لیز کا مدت ختم ہونے کو 11 سال باقی تھے. اور انہوں نے اعلان کر دیا، جمال عبد الناصر نے، پریزیڈنٹ تھے وہ مصر کے، کہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو. اور سارا عرب جو ہے ناچ اٹھا خوشی سے. ایک بھی عرب اسکالر نہیں تھا، عرب آدمی نہیں تھا جو اس پر کنڈم کرے کہ تم کیا کر رہے ہو. قرآن میں تو ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدُوا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدُوا. ہمارے اور سوئس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدہ ابھی 11 سال باقی ہے، تم اس کو توڑ نہیں سکتے. ایک بھی شخص نہیں، کیونکہ عقلی غور و فکر نہیں، بس ایموشنل تھنکنگ، جذباتی تھنکنگ. ریشنل تھنکنگ کے فقدان کی بنا پر سارے عرب میں کوئی ایک شخص نہیں اٹھا یہ کہنے والا کہ جماعت ناصر تم غلط کام کر رہے ہو. نتیجہ کیا ہوا؟
کہ سوئز کمپنی جو تھی، برٹش اور فرینچ دونوں شامل تھے اس میں، انہوں نے اسرائیل کو مدد کی، اور مدد کر کے کیا کیا، انہوں نے اٹیک کرا دیا ایجپٹ کے اوپر، اور سارے فلسطین پر قبضہ کر لیا تقریباً. پہلے تو آدھا فلسطین تھا اسرائیل کے پاس، اب انہوں نے دو بہت چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، اریحا اور غزہ، یہ بہت ہی چھوٹی میونسپلٹیز ہیں، وہ سب قبضہ کر لیا. کیوں؟ ریشنل تھنکنگ نہیں ہے، ریشنل تھنکنگ نہیں. تو ساری مسلم دنیا میں یہی چھایا ہوا ارریشنل تھنکنگ، ارریشنل تھنکنگ. مثال کے طور پر دیکھیے، برما میں ایک علاقہ ہے جس کو اراکان کہتے ہیں، وہاں مسلمان ہیں، ان کو روہنگیا کہتے ہیں. تو ایک پاکٹ ہے جہاں مسلمانوں کی میجارٹی ہے. تو ایسی فالسہڈ جو ہے بڑی بڑی باتیں سکھاتا ہے. کچھ لیڈر نکلے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم الگ سپریٹ اسٹیٹ بنائیں گے. ان کو سپریٹ اسٹیٹ سے کم کوئی چیز ان کے مائنڈ سیٹ کو اپیل نہیں کرتی تھی. آپ غور کیجیے، ایک ملک ہے برما، اس ملک کی حکومت وہاں پر ہے. آپ ایک جگہ کو کہیں کہ کاٹ کر کے سپریٹ لینڈ بناؤ، تو ماریں گے وہ آپ کو، وہ ماریں گے آپ کو. چنانچہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس نے مارنا شروع کیا ان کو. اب دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں جو یہ کہے کہ غلطی تو مسلمانوں کی ہے. جب سپریٹ لینڈ کا آپ نعرہ لگائیں گے تو آپ کو گورنمنٹ مارے گی، کیونکہ ریشنل تھنکنگ، دیر از نو ریشنل تھنکنگ. یہ سارا معاملہ ایک ریشنل تھنکنگ میں ختم ہو گئی، کیونکہ علم کا مطلب انہوں نے سمجھا علم دین، اور دین کا مطلب سمجھا کہ فقہی بات ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فالسہڈ میں جینا شروع ہو گیا. یہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ علم کا مطلب بتایا کہ صرف علم دین ہے. پھر دین کا مطلب کیا؟ فقہی باتیں ہیں. فقہی باتیں جب آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ یعنی خوش عقیدگی بھی جینے لگے. پھر کیا ہوا کہ ریشنل تھنکنگ ختم ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ خوش عقیدگی. ہمارے لوگ مرے تو وہ شہید ہیں. یہ سب خوش عقیدگی کی باتیں ہیں. تو ڈیو ٹو دیئر irrational thinking, they are not able to understand things in a proper way. تو مسلمانوں کا مسئلہ یاد رکھیے، کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے؟ آپ اخباروں کو پڑھیے، مسلم پریس کو پڑھیے، مسلم جو میٹنگ ہوتی ہے وہاں جائیے، تو سب لوگ کیا بولتے ہیں؟ کانسپریسی. یہ دنیا مسلمانوں کے خلاف کانسپریسی کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے سب کچھ ڈیو ٹو کانسپریسی ہے. اب یہاں بھی دیکھیے، ریشنل تھنکنگ نہیں ہے. ریشنل تھنکنگ نہ اگر ہوتی تو کہتے کہ کانسپریسی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کانسپریسی تو دنیا میں ہمیشہ رہتی ہے. جو قومیں آج ترقی پر ہیں، مثلاً USA، جاپان، فرانس، جرمنی، سب کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے. رشیا، کانسپریسی کس کے خلاف نہیں ہو رہی؟ تو قرآن میں دیکھیے ایک آیت ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یعنی اگر تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہو تو سازش یعنی کانسپریسی تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. دیکھیے، لا آف نیچر ہے، یہ مسلمانوں کے فخر کی بات نہیں ہے. قرآن کی آیت جو ہے بظاہر مسلمانوں کو ایڈریس کر رہی ہے، لیکن یہ ایک لا آف نیچر کو بتاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی قوم یعنی ایک زندہ قوم ہو، اس کے اندر ریشنل تھنکنگ ہو، اس کو پلاننگ کرنا آتا ہو، اور اس کے اندر ریئلسٹک اپروچ ہو، تو کوئی بھی کانسپریسی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. یہ لا آف نیچر بتایا گیا ہے. یہ صرف مسلمانوں کی بات یا کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ. لیکن کوئی سوچ نہیں پاتا اس کو.
کوئی مسلمان ساری مسلم دنیا میں جو ہے، میں کہتا ہوں کہ بتائے مجھے اس کا نام جو مسلمانوں کو اس بات سے باخبر کرے کہ تم کچھ بول رہے ہو وہ سب اگینسٹ دی لا آف نیچر ہے. تم کہہ رہے ہو کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، جب کہ اکارڈنگ ٹو دی لا آف نیچر سازش ورک ہی نہیں کرے گی، ورک نہیں کرے گی اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہو تو. کیسی عجیب بات ہے، ایک کتنی بھیانک بات ہے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے، یہودی ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں، ہندوؤں کی کمرل جماعتیں کانسپریسی کر رہی ہیں. یعنی کانسپریسی ہر طرف مسلمانوں کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے مسلمان بیکورڈ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں. تو جب کہ قرآن مجید میں صاف صاف ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تمہارے اندر ریئلسٹک اپروچ ہو، تمہارے اندر وژڈم ہو، تمہارے اندر پلاننگ ہو، تو کوئی کانسپریسی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ لا آف نیچر ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں میں ریشنل تھنکنگ ہے نہیں، مسلمان وژڈم کو لے کر سوچتے نہیں، بس جذبات میں سوچتے ہیں، خوش عقیدگی میں سوچتے ہیں، امانی میں سوچتے ہیں، تو حقیقتوں کو وہ جان نہیں پاتے. دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دی ریشنل پوائنٹ، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے اس کو. انہی سب چیزوں کو لے کر میں کہتا ہوں پریزنٹ مسلمس آر لیونگ ان فالس ہوڈ. تو ہمارا مشن جو ہے مسلمانوں کو فالس ہوڈ سے نکالنا ہے. ہم مشن جو ہے فالس ہوڈ سے نکالنا ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے، اتقوا فراسۃ المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مسلمان کی وژڈم سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے روشنی سے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی مسلمان کی فضیلت کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ بھی لا آف نیچر کو بتایا گیا ہے. یہ مسلمان کی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ لا آف نیچر ہے. لا آف نیچر کا مطلب ہے کہ جو آدمی جس کا اندر آبجیکٹو تھنکنگ ہو، ریئلسٹک اپروچ ہو، جو ریشنل وے میں چیزوں کو انالائز کرنا جانتا ہو، تو اس کو اللہ یعنی اس کو اس کے اندر ایک ایسی لائٹ ایسی سمجھ آئے گی، سمجھ کہ وہ بالکل یعنی کوئی اس کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. یہ مطلب ہے. کیسی عجیب بات ہے. یعنی خدا نے ہم کو ایک ایسی دنیا میں پیدا کیا، جس دنیا میں ہمیں دماغ دیا، طاقت دی، سوچ سمجھ دی کہ ہم کوئی بھی کانسپریسی، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی دشمنی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن جب ہم ریزن کو اپلائی کریں، جب ہم وژڈم کو اپلائی کریں، اور ایسی دنیا میں ہم شکایتیں کمپلین میں جی رہے ہیں، پروٹیسٹ میں جی رہے ہیں، تو یہ پروٹیسٹ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ یعنی کس کے خلاف یہ بلیم جاتا ہے؟ آپ کی شکایت کس کے اوپر پڑتی ہے؟ یعنی ہو از ٹو بلیم؟ میں سمجھتا ہوں یہ لا آف نیچر پر بلیم جاتا ہے، کسی پلان آف گاڈ پر بلیم جاتا ہے، اور نعوذ باللہ خود اللہ پر جاتا ہے کہ ایسی دنیا میں رکھ دیا کہ ہم چاروں طرف دشمنوں گھرے ہوئے ہیں. میں ایک مسلمانوں کے ایک سو کال ایجوکیٹڈ لوگوں کے جلسے میں شریک ہوا، جو سب انگلش دانتوں لوگ تھے. وہاں پہ انگلش میں شاید کارروائی ہو رہی تھی. تو ایک صاحب نے انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے کہا وی آر انڈر سیج. یعنی ساری دنیا کے مسلمان انڈر سیج ہیں. یعنی کہ یہ اسی کا نام فالس ہوڈ ہے. وی آر انڈر سیج.
دیکھیے قرآن میں سیٹن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لیس لک علیہم من سلطان. یہ بھی لا آف نیچر ہے, یاد رکھیے. یہ صرف سیٹن کی بات نہیں ہے, یہ لا آف نیچر ہے. یعنی اس دنیا میں کسی کے اوپر سلطان حاصل نہیں ہے, کسی کے اوپر پاور نہیں حاصل ہے. آدمی اپنی یعنی ایوری ون پیز دا پرائس آف ہز اون یعنی اسٹوپڈ پالیسیز, رانگ پالیسیز, یہ مطلب ہے اس کا. یہ ساری جو مسلمانوں کی تحریکیں ہیں وہ سب نعوذ باللہ اللہ پر بلیم جاتا ہے ان کی باتوں کا. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پر ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, وہ سارا بلیم جاتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے خلاف. کیوں؟ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اس دنیا میں کسی کے اوپر سلطان حاصل نہیں ہے. لیس لک علیہم من سلطان, کسی کے اوپر سلطان حاصل نہیں ہے, کسی کو پاور نہیں حاصل ہے, کسی کے اندر یعنی یہ طاقت ہی نہیں کہ آپ کو مظلوم بنائے. آپ مظلوم خود بنتے ہیں. کسی کو یہ طاقت نہیں, یاد رکھیے, کہ آپ کو مظلوم بنائے. آپ مظلوم خود بنتے ہیں. جو قرآن میں آیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, یہ بھی لا آف نیچر ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تو بھی سکسیسفل ہوگے اگر تم مومن ہو. یعنی مومن کا مطلب کیا ہے؟ اف یو فالو دا لاز آف نیچر. اگر تم لاز آف نیچر جو ہیں اللہ کے بنائے ان کو فالو کرو گے تو تم بھی سکسیسفل رہو گے. یو ول بی سکسیزفل اف یو فالو دا لاز آف نیچر. تو خدا نے ایسی دنیا جو بنائی ہے جہاں کوئی کسی کو مظلوم نہ بنا سکے, جہاں کوئی کسی کی شخصیت کو چھین نہ سکے, جہاں کوئی کسی کو اوور پاور نہ کر سکے, جہاں کوئی کسی کو ناکام نہ بنا سکے. جس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم فالو کرو گے اللہ کے قانون جو ہے, لا آف نیچر جو ہے, تب ایسا ہوگا, تب ایسا ہوگا. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی پتھر کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کر کے سر پر ٹکر مارے, میرا سر توڑ دے. کسی اسٹون کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کر میرا سر توڑے. لیکن جب میں کسی کو غصہ دلاؤں گا, کسی کو پروک کروں گا, تو وہ اپنے ہاتھ میں پتھر لے گا, مارے گا مجھ کو. اسی مثال سے آپ سمجھ لیجیے کہ میں ایک روڈ پہ چل رہا ہوں, روڈ کے کنارے ایک اسٹون پڑا ہوا ہے. اس اسٹون کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ اٹھ کر کے آوے اور میرے سر کو توڑے. کسی اسٹون کو یہ طاقت نہیں ہے. لیکن اگر ایک اور وہاں آدمی ہے روڈ پر, میں اس کو پروک کروں, اس کو غصہ دلا دوں, تو وہ اٹھائے گا اس پتھر کو, مارے گا, اور پھر میرا سر ٹوٹے گا. دیٹ از دا لا آف نیچر. اب اگر آپ کہیں کہ وہ ظلم کر رہا, دیٹ از لیونگ ان فالسہڈ. تو میرا یہ یعنی بالکل یعنی اس پر بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, شرح صدر کے ساتھ, کہ آج کے مسلمانوں کا کیس صرف ایک ہے, دا لیونگ ان فالسہڈ. اور ان کا ریسکیو بھی ایک ہی ہے, کہ ان کو فالسہڈ سے نکالنا, ان کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرنا. یعنی یہی کیس ان کا ہے, اور یہی ان کی نجات بھی اسی میں ہے. اسی کو میں نے کہا کہ پریزنٹ مسلمس آر لیونگ ان فالسہڈ. اٹ از آور مشن ٹو enable them to live in reality.
پورا مسلمانوں کا جو کیس ہے، چاہے عرب ہو یا نان عرب ہو، سب کا کیس ہے یہ ایک لفظ میں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور لوگوں کو اس فالسہوڈ کے جنگل سے نکالیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے خواجہ کلیم الدین صاحب کا فرام پینسلوینیا یو ایس اے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، آئی واز ریڈنگ سم پارٹس ٹوڈے آف کتاب الجہاد آف صحیح البخاری. آفٹر آئی ریڈ اٹ فار سم ٹائم آئی فیلٹ دیٹ all hadiths do not fall under the title of jihad. Secondly, reading hadiths without their context might mislead you. Please comment on my thoughts and give me the right procedure of studying hadiths. ہاں دیکھیے، یہ آپ کے خیال صحیح ہے، اور حدیثوں میں ایک چیز ہے جس سے مجھے زیادہ اتفاق نہیں ہے. دیکھیے، حدیثوں میں ایک تو ہے کلیکشن احادیث کا، جو کتابیں ہیں حدیث کی، چاہے سیاستہ ہوں یا دوسری کتابیں ہوں، اس میں حدیثوں کو کمپائل کیا گیا ہے. لیکن صرف مسند احمد جو ہے اس کا طریقہ الگ ہے، وہی میں صحیح سمجھتا ہوں. مسند احمد کے طریقے کو میں صحیح سمجھتا ہوں. اور دوسری کتابوں میں کہتے ہیں اس کو ترجمہ باب، یعنی چیپٹر بنانا، اس پر ایک ٹائٹل قائم کرنا. یہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ محدثین نے ایسے عنوانات قائم کیے ہیں جس کی وجہ سے حدیثیں بہت محدود ہو جاتی ہیں، بہت ہی محدود. تو میں مسند احمد کا جو طریقہ ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے راویوں کے اعتبار سے چیپٹر بنایا ہے. لیکن دوسری جو کتابیں اس میں انہوں نے ترجمہ ابواب قائم کیا، اور بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ بہت زیادہ مس لیڈنگ ہے یہ ترجمہ ابواب. تو آپ کا جو تاثر بالکل درست ہے، یہی میرا تاثر ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حدیث کی کتاب میں آپ پڑھیں گے، جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ خواتین کو جو ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے حیض و نفاس کا، اس کے تحت باب قائم کیا ہے، یعنی حیض و نفاس کا باب. اس میں ایک حدیث ہے کہ النساء شقائق الرجال. اس کا مطلب ہے کہ یعنی مین اینڈ ویمن آر ٹو ایکول ہافز آف اے سنگل یونٹ. عورت اور مرد ایک یونٹ کا نصف ہے. جیسے ایک سیب ہے، 20 سے کاٹ رہے ہیں آپ تو 2 شقیقہ ہوگا، وہ تو 2 شقیقے ہیں. بہت ہی زبردست یہ یعنی وہ ہے ایکسپریشن ہے عورت اور مرد کے ایکولیٹی کو بتانے کا. یعنی بوتھ ہیو ایکول اسٹیٹس، ایکول ریسپیکٹ. لیکن اس کو کہاں درج کر دیا ہے؟ حیض و نفاس کے باب میں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ جو تراجم ابواب ہیں حدیثی کتابوں کے، مجھے اس کے زیادہ اتفاق نہیں ہے. میں مسند احمد کے طریقے کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، زیادہ سائنٹیفک سمجھتا ہوں. مولانا اگلا سوال کولکتہ سے ہے، ڈاکٹر روشن کمار جھا کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، I have heard from so many Muslims saying that all the Muslims will enter into paradise irrespective of their deeds in this world. If any Muslim is bad, he will first be put into hell
and after punishment, in the end, all the Muslims will be given paradise. They say that at the time of death of Prophet Muhammad, Allah said कि आपकी उम्मत के साथ अच्छा सलूक करूँगा. They also say that non-Muslims will never enter into paradise. Maulana Sahab, what is your comment on this? देखिए, इसी को मैंने कहा है कि लिविंग इन फॉल्सहुड, ये सब फॉल्सहुड में जीना है. बिल्कुल ही इसके कोई सर पैर नहीं है इन बातों का. कुरान में देखिए यह है कि लैसा बेअमानियकुम वला अमानी अहल किताब मैं यामल सुवई युज्ज़ा बिही. यानी वो अमानी का मतलब होता है विशफुल थिंकिंग. ने तुम्हारी विशफुल थिंकिंग पर कुछ नहीं होगा, ना दूसरे जो उम्मतें हैं उनकी विशफुल थिंकिंग से कुछ होगा. जो जैसा करेगा वैसा पाएगा. लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा. तो मुसलमानों का, इसी को तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान फॉल्सहुड में जीते हैं. खुद ही बना रखा है सब एक पूरा फॉल्सहुड का एक झाड़ झंकार. और जब तक मुसलमानों को इस फॉल्सहुड से बाहर न लाया जाए तब तक उनका कुछ भी नहीं होने वाला है. कुछ भी नहीं होने वाला है. ऐसी नेगेटिविटी में जिएंगे, नेगेटिव में बनेंगे. Maulana, next question is from Sweden by Mr. Matthias. He's written, what role does rational thinking have for using methods of non-violence? It's a very important question. I think that the non-violence or peace is basic to all kind of thinking. Without peaceful mind, without any non-violent thinking, you cannot understand anything. Because peaceful thinking makes you sincere, well-wisher to all, makes you objective. And when you are objective and scientific mind, then you can understand things in the right way. So I am a great advocate of peaceful thinking or non-violent thinking. According to my analysis and according to my experience, peace is the summum bonum in Islam. Without peace, there is no development at all. All those things that Islam want to promote, for example, dawah work, ibadat, constructive work, ilm, all those things that are required in Islam cannot be carried out properly without peace. So peace is very, very important. And you know, the method of greeting in Islam is Assalamu alaikum. It means peace be upon you. It means that Islam wants to promote peace culture. Our way of greeting is Assalamu alaikum. It is not only for Muslim, for every human being. We have to say Assalamu alaikum for every human being, irrespective is Muslim or non-Muslim. So it means that Islam tries to promote peace culture, because peace is the summum bonum in Islam. Without peace, there is no development, no progress. Dawah work, it is a necessary part for dawah work. Peace normalizes the situation. Without normalcy, we cannot do anything. So I am great advocate of peace.
مولانا اگلا سوال اجمیر سے ہے، ڈاکٹر سفینہ تبسم کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا there are many Muslims who are very rational in secular matters. Still they don't want to use reasoning in the matters of religion. What can be the reason of this behavior? میں نے عرض کیا اسی کو کہ حدیث جو ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس کو علم دین کے معنی میں لے لیا. تو دین میں اب ریزن کو اپلائی نہیں کرنا ہے. دین کو دوسری چیزوں اپلائی کرو، دین میں کچھ نہیں. حالانکہ دیکھیے میں آپ کو ایک آیت یاد دلاتا ہوں. قرآن میں ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاء. اس کا مطلب ہے کہ علم والے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے. تو یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ علم الجبال، پہاڑوں کا علم. یہاں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اندر پہاڑوں کا علم ہو تو آپ کو اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اب اس کو آپ جنرلائز کیجیے تو نیچر کا علم ہو. اگر آپ کا نیچر کا علم ہو تو آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. تو آپ کلیئر طور پر دیکھیں یہاں پر یعنی جو جن چیزوں کو جو محدود معنی میں لیے ہیں لے رکھے لوگوں نے دین کے، اس سے باہر کی چیزوں کے علم بتایا جا رہا ہے. تو ایک غلط یعنی چیز پھیل گئی ہے مسلمانوں میں کہ دین کے معاملے میں عقل نہیں، دوسری چیزوں میں عقل استعمال کرو. تو لوگ جاب میں، اپنے بزنس میں، اپنے فیملی افیئرس میں ریزن کو اپلائی کرتے ہیں، اور جہاں دین کا مسئلہ آیا بس فتویٰ. یہ بالکل ہی رانگ ہے، بالکل غلط ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، تنقید اور رد عمل میں فرق کیا ہے؟ مولانا آپ کی علمی تنقید کو اور ریشنل تجزیے کو ایک صاحب رد عمل کے نام دے رہے تھے، مولانا ایسا کیوں ہے؟ مخاص و رد عمل کا مطلب نہیں سمجھتے. یہی ہے رد عمل کا مطلب ہے ریئیکشن. ریئیکشن کیا ہے؟ یعنی جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو غصہ کیا ہے؟ رد عمل ہے، ریئیکشن ہے. کسی نے آپ کو پرووک کیا، آپ غصہ ہو کر آپ کو پتھر ماریں، دیٹ از رد عمل. ہم جو کہتے ہیں وہ تو انالیسس ہوتا ہے. یعنی ہماری بات کو آپ یہ کہہ کر اگر رد کریں تو آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک دلیل دے رہے ہیں، قرآن حدیث سے ایک دلیل دے رہے ہیں. تو آپ قرآن حدیث سے اس کو رد کیجیے. اگر آپ قرآن حدیث دلیل نہ دیں اور کہیں کہ رد عمل ہے تو شت میں گالی کرو، جو کہ حرام ہے اسلام میں، حرام ہے اسلام میں. مثال تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ من حسن اسلامی نمبر ترکہ بالا یعنی، ایک حدیث ہے من حسن اسلامی نمبر ترکہ بالا یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہیں. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی اس کی چیزیں جس کو کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی مبنی پر رزلٹ آپ کے ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. ان ایوری سچویشن یو ہیو ٹو سی رزلٹ ہے تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا ہے. اب ایک حدیث میں نے پیش کی کہ اس کو لے کر کے مسلمان جو ہے فلسطین سے لے کر کشمیر تک جو لڑائی کر رہے ہیں وہ رزلٹ لیس ہے، کوئی نتیجہ نہیں، مر رہے، کٹ رہے ہیں. ابھی جو بنگلہ دیش کا میں نے بتایا کوئی رزلٹ اس کا نہیں، آپس میں مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. آپ ایک اور آیت پیش کیجئے
اس کے جواب میں کہ نہیں، چاہے رزلٹ ہو یا نہ ہو، ہمیں تو لڑنا ہے. اب آپ کہیں کہ ریئیکشن ہے، تو یہ تو آپ تو گناہ کا کام کر رہے ہیں. یعنی ہم ایک دلیل پیش کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رد عمل ہے، تو آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے حدیث میں آتا ہے، دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بات کہے تو خیر کی بات کہے یا چپ رہے. خیر کے معنی کیا ہے؟ مدلل بات، ریشنل بات، جو قرآن حدیث پر مبنی بات. تو آپ جو کہہ رہے ہیں رد عمل، یہ کون سی آیت مبنی ہے؟ کس آیت سے نکلتا ہے یہ کہ کوئی شاید دلیل سے گفتگو کر رہا ہو، آپ کا رد عمل، یہ کون سی آیت سے نکلتا ہے ایسا؟ یہ تو گالی گلوچ ہے، سب و شتم ہے، گناہ ہے، حرام ہے. تو انہیں خود اپنے بارے میں یعنی اپنے اس کو ریوائز کرنا چاہیے کہ مجھ سے تقاضا کریں کہ تم ریوائز کرو. مولانا اگلا سوال دھامپور سے کیا ہے مہتاب احمد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا آئینہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو واضح کریں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ میں آپ دیکھیں اپنا چہرہ، تو اگر کہیں کچھ مٹی لگ گئی ہے، کوئی بات ہے، تو وہ آئینہ دکھاتا ہے، پھر اس کو آپ صاف کرتے ہیں. تو آئینہ گویا وہی کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرٹیسزم. وہی تو ہے آئینہ، یعنی غلطی کی نشاندہی. کرٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے غلطی کی نشاندہی. تو مومن کا کام کیا ہے؟ ٹھیک نشاندہی کرے، اور جو سنا وہ ٹھیک اس کو صحیح طریقے سے ریسپانس دے کہ بھائی تم نے بہت اچھا کیا، مجھے غلطی بتا دی، میں اس کو اصلاح کرتا ہوں. تو اس میں دونوں کی بات بتائی گئی ہے، جو بتائے اور جو سنے، دونوں کی بات ہے کہ آئینہ کبھی بھی کوئی غلط نشاندہی نہیں کرتا. مطلب یہ کہ اگر یہاں پر داغ نہ ہو تب بھی دکھا دے وہ داغ آپ کو، ایسا کوئی آئینہ نہیں کرے گا. تو ٹرو پکچر جو ہے وہ دکھاتا آئینہ. تو مومن کو چاہیے کہ وہ کسی نفسانیت کے تحت، کسی ضد کے تحت، کسی نگیٹو تھنکنگ کے تحت کسی پر کچھ نہ کہے، بلکہ وہی کہے جو بالکل آبجیکٹیولی وہ کریکٹ ہو، وہ کہے بالکل صحیح. اور سننے والوں کو چاہیے کہ جلدی سے قبول کر لے، ہاں بھائی تم نے میری غلطی بتا دی، اب میں اس کی اصلاح کروں گا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو رڑکی سے ہے. ساجد انور صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، ڈیورنگ اے ٹور آئی میٹ ون پرسن ٹو whom I had given the Prophet of Peace few years back. When I met him, he told me that he had read the book and 2 more of his family members also read the book. Then he mentioned to me that if instead of the book, if the author himself had talked to me on this topic, then I would have argued with him. But while reading, I had no option but to read the book. And thus, author was successful in communicating what he wanted to say. From this incident, I could discover the role of spreading literature in our mission, as it has not only the multiplying effect, but also the power of successfully communicating the ideology. Maulana, is my understanding correct? دیکھیے بات صحیح ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں اور اس کی جو سوچ ہے اس کے اگینسٹ میں کوئی بات آپ کریں تو فوراً ایگو کلیش ہو جاتا ہے. وہ ڈیفینسو سائیکالوجی آ جاتی ہے اس کے اندر.
डिफेंसिव साइकोलॉजी کہ ایک آدمی نگیٹو سوچ والا ہے, لڑائی بھڑائی میں انوالو ہے, آپ بولیں اس کے خلاف تو فوراً وہ ڈیفینسو بن جائے گا, ڈیفینسو سائیکالوجی ڈیولپ کرے گی اور پھر ایگو کلیش ہو جائے گا. لیکن جب آپ کتاب دیتے ہیں, وہ جا کر اپنے کمرے میں پڑھتا ہے جہاں وہ اکیلا ہے, تو وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا جس سے اس کا کوئی ایگو کلیش ہو, تو زیادہ بہتر طور پر کتاب کے اندر جو لکھا ہوا اس کو سمجھ پاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ لٹریچر کو پھیلانا جو ہے یہ بہت ہی بیسک کام ہے. وہ بھی ایک کام ہے کہ آپ اسپیچ دیں, آپ لوگوں سے بات چیت کریں, وہ بھی ایک کام ہے بلا شبہ, وہ بھی کرنا ہی کرنا ہے. لیکن میں ایک فرق بتا رہا ہوں کہ کوئی تنقید اگر آپ کریں کسی آدمی سے جب کوئی اس میں انوالو ہے, تو فوراً وہ ڈیفینس میں طرف چلا جائے گا, فوراً اپنا دفاع کرنے لگے گا وہ. لیکن کتاب میں کیا دفاع کرے گا؟ کتاب میں تو سامنے کوئی ہے ہی نہیں جس سے دفاع کرے وہ. تو قرآن کا ڈسٹریبیوشن اور یہ جو لٹریچر جس کو میں کہتا ہوں سپورٹنگ لٹریچر, اس کا ڈسٹریبیوشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو فلڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے پچھلی بار 28 نومبر کو حیدرآباد میں ایک کال دی تھی, یعنی آپریشن فلڈ, تو وہ بہت سوچ سمجھ کے وہ کال دی تھی میں نے کہ قرآن کو اور سپورٹڈ لٹریچر کو فلڈ کر دیجیے ساری دنیا میں, مختلف لینگویج میں تیار کر کے ساری دنیا میں فلڈ کر دیجیے قرآن کو اور سپورٹڈ لٹریچر کو. یہ بہت ہی پاورفل طریقہ ہے یعنی داور کا. مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے کیا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے توکل اور وزڈم پہ بیس کی ہوئی پلاننگ میں کیا فرق ہے, اس کے بارے میں بتائیں. بھئی یہ تو حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میرے پاس اونٹ جو ہے, اس اونٹ کو میں بات کر توکل کروں یا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ پر توکل, اس کو پہلے باندھو پر توکل کرو. تو توکل کا مطلب یہ جو لیا گیا ہے بس اللہ پر ڈالنا, یہ توکل نہیں ہے. یہ تو بے دانشی کی بات ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے توکل کا مطلب کیا, میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جتنی آپ کے بس میں ہے آپ اپنی عقل کو استعمال کریں, اپنی سوچ کو استعمال کریں, اپنے ریسورسز کو استعمال کریں, اور بہت ہی ریئلسٹک وے میں پلاننگ کریں آپ. لیکن دیکھیے انسان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں انسان کی حد آ جاتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح ایگزرٹ کیا ہے تو جو آپ کی کمی ہے وہ اللہ پوری کر دے گا. توکل کا مطلب یہ ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ, مطلب اپنا سب کچھ کر کے آپ یہ کہیں خدا یہاں تو میری حد آ گئی, اب آگے تو میری مدد فرما, تو وہاں پر آپ کی مدد ہوگی. یہ مطلب توکل کا. یعنی آپ یوں کہیے کہ 50% آپ کا حصہ ہے, جب حصہ آپ ادا کرتے ہیں تو بقیہ 50% اللہ کی طرف پورا کر دیا جاتا ہے. جیسے ایک آیت ہے کہ الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یعنی ایک ہے کلمہ طیب, ایک ہے عمل صالح. تو کلمہ طیب آپ کو پیش کرنا ہے, یعنی کلمہ کے معنی لا الہ نہیں یہاں پر ہے, کوئی بھی پازیٹیو بات. تو آپ پازیٹیو بات جو آپ کے پاس ہے, کوئی پازیٹیو پلاننگ, کوئی پازیٹیو مقصد, کوئی پازیٹیو ٹارگیٹ جائز قسم کا, اس میں بھرپور طور پر آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ لگا دیں آپ, تو اس کے بعد بقیہ جو ہے اللہ کی طرف پورا کیا جائے گا. یہ مطلب ہے یعنی وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور حدیث میں خود اس کا جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پر توکل کرو, یہ نہیں کہ چھوڑ دو پھر تو, یعنی اللہ پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دو اس کو, یہ نہیں فرمایا آپ نے. تو حدیث کا یہ جو حدیث ہے بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ توکل کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے. مولانا اگلا سوال دوحہ قطر سے ہے. مولانا عبد الباسط عمری نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے
مولانا اکثر دوسروں کی غلطیاں فوری ڈسکور ہوتی ہیں لیکن اپنی غلطی سوچنے پر بھی ڈسکور نہیں ہوتی. مولانا یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے آدمی کے اندر بہت زیادہ یہ بھرا ہوا ہے کہ آئی ایم رائٹ، آئی ایم رائٹ، آئی ایم رانگ. یہ بھرا ہوا نہیں ہے. اپنے کو صحیح سمجھنا یعنی رائچوس تھنکنگ، یہ بہت بھرا ہوا ہے انسان کے اندر. تو جب تک آپ اپنے خلاف سوچنے کا ذہن ڈیولپ نہ کریں تب تک آپ نہیں سمجھ پائیں گے. یعنی اینٹی سیلف تھنکنگ اگر آپ کے اندر ہوگی تب ایسا ہوگا کہ آپ اپنے غلطیوں کو پکڑ پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک تو ایک آپ اپنے اندر اینٹی سیلف تھنکنگ پیدا کریں. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ دوسرا شخص اگر آپ پر کرٹیسائز کرتا ہے تو بہت پازیٹیولی لیجیے، ریئیکٹ مت کیجیے. کیونکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کسی آبسیشن میں نہیں ہے آپ کے بارے میں. آپ کو دیکھتا ہے وہ بہت ہی یعنی انڈیفرنٹ ہو کر کے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر پاتا ہے دوسرا آدمی. تو آدمی کے اندر اگر دو صفت ہے، ایک تو ایک اپنا محاسبہ جو کہتے ہیں اینٹی سیلف تھنکنگ، محاسبہ ہی کا دوسرا نام ہے اینٹی سیلف تھنکنگ، یہ ہو. اور دوسری بات ہے کرٹیسزم کو وہ ہمیشہ پازیٹیو طور پر لے. کرٹیسزم پر پرووک نہ ہو، کرٹیسزم پر غصہ نہ ہو، کرٹیسزم کو کسی غلط معنی میں نہ لے. یہ دو صفتیں تو یقینی طور پر انسان سچائی تک پہنچ سکتا ہے. تو اٹ از 2 پوائنٹ فارمولا. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے، خلیل الرحمان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا your thought provoking speeches inspire us. Why is it that we are living in falsehood? Is it because that we have forgotten the Holy Quran? What is your comment? نہیں دیکھیے یہ صحیح نہیں ہے. فارگٹ کہاں کیا، قرآن تو ہر گھر میں ہے، ہر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی دھوم مچی ہوئی ہے ہر جگہ. یہ زوال کا فنامنا ہے. یہ چیز جو ہے وہ ہر امت پر زوال آتا ہے اور یہ زوال کا فنامنا ہے. دیکھیے وہ جو حدیثیں جو ہے اس مفہوم کی کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تو پچھلے امتوں کو فالو کرو گے. اس کو بھی ہمارے علماء سمجھ نہیں پائے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح پچھلے امتوں پر زوال آیا تمہارے پر زوال آئے گا. دیٹ از لا آف نیچر. تو جب زوال آئے گا تو یہ سب صفتیں پیدا ہوں گی. مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے علماء نے ان کو سمجھا رکھا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو. یہ بہت زیادہ اس چیز نے لوگوں کو مسلیڈ کیا ہے، بہت زیادہ مسلیڈ کیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے بھول گیا مسلمان کہ ہم پر زوال آئے گا. یہ جو وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا، یہ جو ذہن ہے کہ ہم خیر امت ہیں، اس نے مسلمانوں کو اس ریئلٹی سے بے خبر کر دیا کہ زوال ہر امت پہ آتا ہے اور مسلمانوں پہ آئے گا. تو آج مسلمان اپنے دور زوال میں ہیں. صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی ڈیکنڈیشن کرنی پڑے گی. ان کو ایک ایک چیز کو انالیسس کر بتانا پڑے گا کہ یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی. اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. صرف یہ کہ ترجمہ پڑھا دیں آپ، یہ کافی نہیں ہے. اسی لیے میں قرآن کے ساتھ سپورٹو لٹریچر کی شرط لگاتا ہوں. آپ قرآن کا ترجمہ پھیلائیں لوگوں کو، دیٹ از ناٹ انف. سپورٹو لٹریچر بھی دینا ہے آپ کو، تب جا کر کے وہ فائدہ حاصل ہوگا. مولانا اگلا سوال بھی چنئی سے ہے، ندیم صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا جو حدیث کو نہیں مانتے کہ
عظمت قرآن اور عظمت خدا کی بنیاد پر ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ مولانا اس میں کہاں فالسوڈ ہے، اس کو واضح کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارا جو رسالہ کا تصور کا ایشو ہے وہ پورا حدیث پر ہے، اس کو ان کو پڑھوائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے بارے میں لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی ہیں، تو کچھ چند جملوں میں جواب نہیں ہوگا، ان کے ذہن ایڈریس نہیں ہوگا۔ آپ وہ دسمبر کا جو رسالہ ہے، یعنی دسمبر 2013 کا جو رسالہ ہے اس کو پڑھوائیے، انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ ان کا ذہن جو ہے مطمئن ہو جائے گا۔